کریم کا اور انجیل توریت وغیرہ کا، اللہ فرماتا ہے مکروا و مکر اللہ، ان یہودیوں نے کوئی مکر کیا، تدبیر کی، آخر معمولی تدبیر تو نہیں ہوگی، جس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، کوئی غیر معمولی ہوگی ایسی تدبیر جو وہ کر رہے تھے، اور جس کے جواب میں اللہ یہ فرما رہا ہے۔ اور دیکھتے یہ ہیں کہ جب وہ مکر کر رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ہماری نظر جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ اگر یہ موت کا پیالہ نہیں تھا، کوئی عام سی سادہ سی تدبیر تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اتنا الحاح سے رونے کی اور دعائیں کرنے کی ضرورت تھی؟ یہود خود مجاز نہیں تھے۔ اب یہ علمی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ یہود خود مجاز نہیں تھے کہ رومن امپائر میں رہتے ہوئے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو خود اپنی مرضی سے سزا دیں، اس لیے پیلاطس پہ زور دے رہے تھے۔ پیلاطس جو ہے پونٹیس پائلیٹ، وہ گورنر تھا یہودیہ کا، اور وہاں پہ یہ سارا مقدمہ ہو رہا تھا، تو وہ اس پہ زور دے رہے تھے۔ اور زور دیتے ہوئے یہ یاد رکھیے اب کہ وہ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، کروسیفائی ہم، کروسیفائی ہم کہتے ہیں، صلیب کا ذکر نہیں، اور وہ لفظ صلیب ہی وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں اس پہ، اور اسے دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نے اسے صلیب کی موت نہ دی تو دیکھو ایمپرر جو ہے اس کے پاس تمہاری شکایت جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیلاطس کی بیوی جو ہے اسے ایک خواب آیا ہے کہ اس آدمی کو مت چھیڑنا، اسے سزا نہ دے دینا، اور کہتی ہے کہ میں ساری رات سو نہیں سکی خوف کی وجہ سے۔ تو خدا تعالیٰ کچھ ایسی تدبیریں کر رہا تھا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے بچائے۔ بالآخر پیلاطس نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا مقدمہ، کبھی وہ چیف پریسٹ کی طرف بھیج رہا ہے انہیں، کبھی وہ پھر واپس لا رہا ہے، پھر واپس بھیج رہا ہے، پھر لاتے لاتے اتنا لٹکایا کہ سورج غروب ہونے میں 2-3 گھنٹے رہ گئے۔ اس موقع پہ تنگ آ کے اپنے ہاتھ دھوتا ہے کہ میں اس کے خون سے ہاتھ دھو رہا ہوں، یعنی میں شریک نہیں ہو رہا، کیونکہ شورش اتنی تھی۔ جس طرح آج دیکھیں پاکستان وغیرہ میں ملائزم نے کس قدر مجبور کیا ہوا ہے۔ بعض دفعہ بعض ججز ہمارے حق میں بھی فیصلہ دینا چاہیں لیکن ملا اور ان کے شور شرابے کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی پریشر اس وقت کے ملا، وہ یہودی تھے، وہ ڈال رہے تھے۔ یہ جتنے چیف پریسٹ ہیں اور پریسٹ تھے اور یہودی تھے، وہی تو اصرار کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا دو، یہ کروسیفائی ہم، کروسیفائی ہم، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو وہ پیلاطس کی اس وقت دراصل نیت یہ تھی، اس خواب کے نتیجے میں جو اس کی بیوی نے دیکھی اور اس نے کہا کہ اس خواب کی وجہ سے میں نے بہت دکھ اٹھایا ہے، تو اس میں اشارہ تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے، اس کو کوئی سزا نہ دی جائے، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے سزا سے بچنے کی صورت ہو جائے۔ تو اس نے ایک طریق تو یہ اختیار کیا، یہی کہ اس کی پروسیڈنگ کو لمبا کر دیا تاکہ کسی طرح ہوتے ہوتے، کیونکہ جس دن وہ یہ کارروائی ہو رہی تھی وہ جمعہ کا دن تھا، اور اگلا دن ہفتے کا جو یہودی شریعت کے لحاظ سے سبت کا دن ہے، جس میں ان کا اصول ہے کہ کسی شخص کو بھی کوئی لٹکا ہو پھانسی پہ اس کو بھی اتار دیا جائے، باقی بھی ان کے قواعد ہیں سختی کے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کے قریب تک یہ وقت پہنچ جائے، تو اس وجہ سے وہ لٹکاتے لٹکاتے اس نے اس بات کو بڑھایا تاکہ اس کا بالآخر فائدہ پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچے۔ بالکل یہ درست بات ہے، اور یہودیوں کا کیلنڈر اور مسلمانوں کا کیلنڈر ایک ہی ہے، یعنی لونر ایئر ہے، چاند کے مطابق چلتا ہے، اور سورج غروب ہوتے ہی نیا دن شروع ہو جاتا ہے، تو یہی اس کی تدبیر تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ان کے حوالے کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ صلیب عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں اٹھوائی جا رہی، ایک پلاٹون ساتھ کرتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ اپنے فوجی ساتھ بھیجتا ہے کہ یہ نہ ہو لے کے جاتے جاتے مسیح علیہ السلام پہ زیادہ سختی کر لیں۔ اور وہ صلیب، 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق شمعون نامی ایک آدمی ہے، اس سے وہ صلیب اٹھوائی جا رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع کے 2 گواہ ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو یہودی جو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو صلیب پہ مارنا چاہتے ہیں، دوسرے آج کے عیسائی جو کہتے ہیں، مسیح علیہ السلام کے سچے ماننے والے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فی الواقعہ صلیب پہ لٹکایا گیا اور آپ نے وہاں پہ جان دی۔ دونوں گواہ، تیسرا تو تھا نہیں، ہمارے یہ صاحب تو وہاں موجود نہیں تھے، کوئی تیسرا فریق وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ دونوں کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا، دونوں یہ کہتے ہیں کہ انہیں مار دیا گیا اس پہ،
جماعت احمدیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ما قتلوہ و ما صلبوہ، صلیب پہ لٹکایا ضرور گیا لیکن یہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے نہ صلیب پہ مار سکے۔ تو یہ دعویٰ ہے جماعت احمدیہ کہ اللہ تعالیٰ نے خاص تدبیر کی ہے کہ صلیب پہ چڑھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے بچایا ہے۔ ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے اور بہت ہی اہم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان لوگوں نے آخری وقت میں بعض سوال جواب کیے تو آپ نے فرمایا کہ اس بدکار جنریشن کو سوائے یونا نبی کے اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اب آخری نشان ایک ہی دکھانا ہے اور اس کو وہی یونس نبی کا نشان دکھانا ہے۔ یونس نبی کا نشان کیا ہے کہ آپ اپنی قوم سے اس کے سلوک سے مایوس ہوتے ہیں، زندہ جاتے ہیں، کشتی میں چڑھ جاتے ہیں، کرا پڑتا ہے، سمندر میں گرا دیا جاتا ہے، پھر بھی زندہ ہوتے ہیں، مچھلی نگل لیتی ہے اس کے پیٹ میں بھی زندہ رہتے ہیں، مچھلی اگل دیتی ہے پھر بھی زندہ رہتے ہیں، پھر قوم کے پاس جاتے ہیں اور ساری قوم مان لیتی ہے۔ یہ نشان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اس تمام قسم کی پرسیکیوشن صلیب پہ لٹکانے کے باوجود الٹیمیٹلی رسول الی بنی اسرائیل اپنے جو بقیہ 10 ٹرائب تھے، 10 ٹرائب 10 قبیلے تھے، ان کی طرف جاتے ہیں، کشمیر تک جاتے ہیں اور ان کو پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں انہیں۔ تو یہ آخری نشان خود ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید خدا تعالیٰ فرما رہا تھا اور یونس نبی کی طریقے کے مطابق آپ کو بچا کے اپنی قوم کی طرف بھیجنا چاہتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم بھی کہتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اب کشمیر اسے جنت نظیر کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد حدیث کے مطابق 120 سال کی عمر میں اور ایک حدیث میں 125 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سولر کیلنڈر اور لونر کیلنڈر کے مطابق وہ یہ فرق اتنا سا پڑ جاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغام مکمل کرنے کے بعد، لمبی عمر پانے کے بعد وہ وفات پاتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ جو فرمایا بل رفع اللہ الیہ، یہ نشان میں دیکھتا ہوں دورے رنگ میں پورا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پہ جا رہے ہیں، رفع یہ بھی جسمانی طور پہ بھی کہ وہ جو ہے آوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اس بلند جگہ پہ جا رہے ہیں جو جنت نظیر ہے۔ اور دوسرا رفع یہ ہے کہ اس صلیب کے دکھ سے اور تکلیف سے اللہ نے آپ کو بچایا اور آپ کی حفاظت کی اور اس طور پہ اپنی قوم میں پہنچے اور پیغام پہنچایا۔ یہ جو تفصیل محترم لائق صاحب نے بیان کی ہے، یہ سارا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر لٹکنے کی تفصیل اس میں ذکر ہوا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو قطعی طور پہ ثابت ہو گئی کہ صلیب کا وہاں پہ ذکر بھی موجود ہے اور صلیب کے بارے میں عمل بھی ان کا تھا۔ اگر یہ عمل نہ ہوتا تو ان کو لٹکایا کیوں جاتا؟ تو یہ ایک تو بائبل کا حوالہ ہے، لیکن یہ جو سوال کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہی گویا صلیب کا کوئی رواج نہیں تھا اور ان میں یہ طریقہ جاری نہیں تھا۔ تو میں اس کے جواب میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بائبل کے حوالے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تاریخی حوالے ڈھونڈتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ قرآن مجید سے دیکھیں کہ آیا کوئی ایسا حوالہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں صلیب کا رواج تھا؟ وہ ما قتلوا وما صلبوا کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہمیں دو بہت ہی نمایاں مثالیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ ایک ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، جس وقت مقابلہ ہوا ان کا فرعون سے اور فرعون کے جادوگروں سے، وہ آئے اور وہ جس وقت شکست ان کی ہوئی جادوگروں کی تو انہوں نے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے مطلب اپنی شکست تسلیم کر لی اور ان کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر فرعون نے جو ان کو دھمکی دی ہے وہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور وہ دھمکی کیا ہے میں اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ فرعون